بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ ابھی ایک دو روز قبلی جو ہے ایک مناظرہ بنگلور کی سرزمین پر منعقد ہوا قاری احمد حسن اور مفتی اختر حسین علیمی صاحب کے درمیان میں۔ حالانکہ یہ دونوں جو ہے وہ دو الگ الگ نظریوں کے حامل۔ تو قاری احمد حسن جو ہے یہ گمراہ ہو گیا۔ یہ شخص گمراہ اس معنی میں ہوا کہ اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے منافق گردانا ہے، اور باقاعدہ لیٹر پیڈ پہ لکھا ہے کہ میں منافق فی العقیدہ اور منافق فی العمل یہ دونوں سمجھتا ہوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ مناظرے کی یہ شرائط طے کرنے کے لیے یہ ایک ہوٹل میں، بنگلور کے ایک ہوٹل میں جو ہے وہ نشست رکھی گئی، میٹنگ رکھی گئی۔ تو اس بات چیت کے دوران جو ہے وہ بہت سی باتیں کھل کر سامنے آئی کہ یہ شخص جو ہے قاری احمد حسن یہ بالکل کہیں کا سند یافتہ نہیں ہے۔ یہ خود سے مطالعہ کیا، اور کہتے ہیں نا کہ جس کا کوئی شیخ نہیں ہوتا اس کا شیخ شیطان بن جاتا ہے۔ تو اس شخص کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ اس شخص کو یہ تک نہیں پتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے بنیادی عقیدے میں ہے کہ صحابہ کرام سے جو بھی شرف صحابیت سے سرفراز ہے، اور جس کو صحابیت پر اکابر جو ہے متفق ہوں، تمہارے کہنے سے کوئی صحابی غیر صحابی اور غیر صحابی صحابی نہیں ہو جائے گا۔ یہ بہت دور ہے، متاخرین کا یہ زمانہ آ چکا ہے اور بہت دور آپ جا چکے ہیں۔ اب آپ کے کہنے سے جو ہے وہ دین میں کوئی تبدیلی ہو نہیں سکتی ہے، اور تحقیق کے نام پہ آپ جو چیزیں پیش کر رہے ہیں اصل میں وہ پہلے ہی سے کہیں نہ کہیں وہ آ چکا ہے۔ اب جیسے آپ یہ بات جو کہہ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ منافق ہے، تو بھائی اگر آپ یہ مانتے ہیں تو آپ شیعہ ہو جائیے۔ شیعہ میں اس طرح کی باتیں ہیں تو خود کو شیعی جو ہے وہ اعلان کر دیجیے، لیکن نہیں، یہ رہیں گے اہل سنت والجماعت۔ کیوں رہیں گے بھائی؟ اہل سنت والجماعت سے آپ کی کیا نسبت ہے کہ ہمارے اکابر جو اہل سنت والجماعت ہیں ان میں سے کس نے آپ کے اس عقیدے کی جو ہے تائید کی ہے؟ ایک کا نام بتا دیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ کی ذات سے لے کر آج تک جو اہل سنت والجماعت کے نمائندہ رہے ہیں یا جن کے پیچھے لوگ چلتے ہیں ان میں سے ایک کا نام بتائیں۔ اچھا، خود کو آپ صوفی اسلامک بورڈ کا نمائندہ کہتے ہیں، اپنے بورڈ کا نام رکھا ہے صوفی۔ بھائی ایک صوفی کا آپ نام بتائیں گے جو اس عقیدے کا حامل ہو؟ ارے بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ولایت کا دروازہ اس شخص پر بند ہو جائے گا جو کسی ادنا سے ادنا صحابی کے تعلق سے اپنے دل میں بغض رکھے گا۔ آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں اور صوفی اسلامک بورڈ کہتے ہیں۔ نہ آپ اسلامک ہیں نہ صوفی ہیں۔ آپ اس کے آڑ میں جو ہے گمراہی پھیلا رہے ہیں اور امت کو جو ہے تار تار کرنے کی ایک سازش میں جو ہے وہ مصروف ہیں۔ تو یہ قاری احمد حسن جو ہے اپنا وہ یوٹیوب کے ذریعے اور اس کے ذریعے سے اپنے گمراہ کن عقائد کو یہ پھیلاتا ہے۔ تو یہ باتیں چل رہی تھی، تو اب جو ہے یہ مناظرہ یہ کرنا سوچا کہ بھائی ہم تو بہت جان گئے ہیں۔ تو یہ مفتی اختر حسین علیمی صاحب سے جو ہے وہ اسی کے سامنے وہ ڈھیر ہو گیا، اور کچھ جو ہے اس کی بولتی جو ہے وہ بند ہو گئی، چونکہ بھائی مناظرہ کے کچھ شرائط ہیں، اس شرطوں ہی پر یہ جو ہے یہ صاحب جو ہے آؤٹ ہو گئے۔ ان کو تو بولنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ان کا ایک نائب ہے وہ مصباحی صاحب کوئی ہیں، چونکہ وہ سند یافتہ ہے تو ان کو بولنے کا موقع دیا گیا۔ تو انہوں نے نص سے جو ہے وہ ایک چیز پیش کی کہ بھائی کہ حضرت علی سے محبت کرے گا مگر مومن، اور ان سے جو ہے بغض رکھے گا مگر منافق۔ یہ مفہوم ہے حدیث شریف کا، اور ہے شادی حدیث شریف۔ تو اور اس طریقے سے کچھ چیزیں انہوں نے ابھی یاد نہیں ہے نص کے طور پہ پیش کی کہ نص سے ثابت ہے منافقت امیر معاویہ، معاذ اللہ۔ تو مفتی اختر حسین صاحب جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور بھی برکت عطا فرمائے، انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا کہ اگر یہ نص سے ثابت ہے تو جو نص کے خلاف کوئی کام کرے تو اس کے بارے میں کیا حکم بنے گا؟ امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کو خلافت دے دی تھی اور خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے۔ تو جو شخص منافق ہو وہ بھی نص سے اس کا ثبوت ملتا اس کی منافقت کا، تو ایسے منافق کو کیا خلافت کی باغ ڈور دی جا سکتی ہے؟ اور جس نے دی ہے پھر اس کا کیا حکم ہے؟ اب وہ پھنس گیا اس شخص کہ واقعی میں تو بات یہ ہو گیا ہے نا کہ بھائی بتائیے کیا امام حسن کو اللہ نے اتنا بھی علم نہیں دیا تھا کہ وہ منافق اور مومن میں فرق کر سکیں؟
ارے بھائی اختلاف تو اہل سنت والجماعت بھی مانتے ہیں، یہ بالکل کتابوں میں وہ درج ہے کہ ہم جو ہے علی کو حق پر مانتے ہیں، جن سے بھی علی کی جنگ ہوئی ہے علی ہی حق پر ہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اب باقی جو ان کے جو مخالف ہیں بعد میں، اس میں تو ہم ان کے لیے کف لسان کرتے ہیں، ہے نا، ان کی شان میں جو ہے بدتمیزی نہیں کرتے، گستاخیاں نہیں کرتے، لیکن ان کو جو ہے بالکل مبنی بر حق اور یہ خطا اجتہادی، اور یہ مطلب یہ کھلا ہوا اہل سنت جماعت کی کتابوں میں وہ درج ہے۔ آپ مکتوبات امام ربانی جو ہے اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو عقیدہ بالکل درست طور پر اس میں سمجھ میں آ جائے گا۔ عجیب مطلب جو ہے یہ بھائی کہ آپ خود کو عالم کہہ رہے ہیں، خود کو پڑھا لکھا کہہ رہے ہیں، اور ایک بھی عالم جو مطلب جس کو لوگ عالم سمجھتے ہوں اور جن کی اتباع کی جاتی ہو، جن کے پیچھے لوگ جو ہیں جن کی تقلید کی جاتی ہو، تو وہ ایک کا بھی آپ کو نہیں ملا۔ دیکھیے کہ اکثر جو گمراہ جو فرقہ ہوگا، چونکہ اس کو اکابر سے اور پہلے جو گزر گئے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان سے تو کچھ مل نہیں پاتا ہے، تو یہ ایک دم ڈائریکٹ یہ سب سے پہلے یہ ترک تقلید کرے گا، یہ کسی سب کا انکار کر دے گا، کہہ دے گا یہ، اور اس کے بعد ڈائریکٹ کہے گا کہ ہم سے بھائی قرآن و سنت سے بات کرو۔ یہ گمراہی کی یہ پہلی سیڑھی ہے۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی جو گمراہ ہوا ہے تو کیا اچانک گمراہ ہو گیا؟ اس کی پہلی سیڑھی یہی ہے، جس نے تقلید سے پہلے ہی اس نے اپنے سر کو باہر نکالا کہ میں قرآن سے اور احادیث سے براہ راست استنباط کروں گا۔ تو جو شخص یہ کہے نا، بس سمجھے اس نے گمراہی کی پہلی سیڑھی پر وہ قدم رکھ دیا، چونکہ پھر وہ اتنا اس کے پاس نہ تقویٰ ہے نہ علم ہے، تو لا محالہ جو ہے وہ گمراہی پہ جو شیطان اس کا جو رہبر بنے گا اور اس کو گمراہی کے راستے پر ڈال دے گا، جو قاری احمد حسن مولائی کے رافضی کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو اس طریقے کے لوگوں سے بہت، شکیل بن حنیف ایک الگ فتنہ ہے، تو بہت سے پردے میں جو ہے بہت سے گمراہ افراد اس وقت جو ہے وہ گھوم رہے ہیں، اور چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یوٹیوب چینل، فیس بک چینل، اور اس کے ذریعہ جو اپنے گمراہ کن عقائد کو پھیلا بھی رہے ہیں۔ خود میرے ایک جان پہچان کے بھی ایک شخص ہے جو میرے گاؤں ہی میں ادھر ہے، وہ خود مولائی کہتے ہیں، اور شاید وہ یہی قاری احمد حسن سے ہی وہ متاثر ہو گئے ہوں کہ ہمارے وہاں بڑی دلیل ہے، حالانکہ کچھ دلیل نہیں ہے۔ میری ان سے بات چیت ہوئی تو پتہ چلا وہ صحیح سے نہ اردو پڑھ سکتے نہ عربی پڑھ سکتے نہ فارسی وغیرہ، تو وہ بہت دور کی چیز ہے، لیکن خود کو جو ہے وہ ایک الگ کہ بھائی میں مولائی ہوں اور یہ معاملہ ہے، اور بڑے بڑے صحابہ پر انگلی اٹھا دیتے۔ یہ آپ ذرا سوچا ہے آپ نے کہ بھائی جن کے خلاف جو ہے یہ بڑے بڑے لوگ جو ہے کچھ نہیں کہہ سکے، وہ کتاب کم پڑھے تھے کیا، یا علم ان کو کم ہوا تھا، یا ان چیزوں کی خبر نہیں ہو پائی جس کی خبر آپ تک پہنچی ہے؟ شیطان نے آپ کو گمراہ کر دیا ہے، آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ حق کیا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ چلا بھائی، تو یہ شرائط مناظرہ، تو اس میں تو جھوٹ بھی جو ہے وہ قاری جب وہاں سے نکلا ہے وہ قاری احمد حسن، یہ سب یوٹیوب پر موجود ہے، آپ دیکھ لیں۔ تو پھر اس نے وہ بنایا، اور لیٹر پیڈ میں جس میں باقاعدہ وہ شرائط اس پہ تھا کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ میں منافق سمجھتا ہوں حضرت امیر معاویہ کو، تو اس پر جو انہوں نے دستخط کر دیا مطلب مفتی اختر حسین علیمی صاحب نے، تو اس کو وہ دکھا رہا کہ دیکھیے میرے عقیدے کو مان لیا انہوں نے۔ تو یہ اس طرح کا جو شخص ہوتا ہے وہ بڑا بڑا جبہ اور بڑی بڑی ٹوپی اور یہ سب میں اسی لیے نہیں آنے کا ہے، سری جھوٹ بول رہا ہے یہ شخص۔ تو پھر بعد میں ایک نوری صاحب ہیں، انہوں نے پھر ان کو ضروری محسوس ہوا بالکل بنانا بھی چاہیے، تو انہوں نے بھی ویڈیو بنا کر وہ حقیقت کو صاف کر دیا کہ یہ سب جھوٹ بولتا ہے۔ ہم نے تو وہ شرائطیں کہ بھائی تمہارا یہ عقیدہ ہے اور اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ تم اس عقیدے پر ہو اور اس پر جو ہے اب بات چیت ہوگی، تو وہ بات بالکل یہ سب موجود ہے۔ آپ دیکھیں تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ کس طریقے کے لوگ جو ہیں مطلب پیدا ہو رہے ہیں اور پھیلا۔ عجیب بات ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو جو ہے مطلب پیروکار بھی مل جاتے ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے بھی، ظاہر ہے دیکھنے سے لگ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے پیچھے بھی چل رہے ہیں۔ تو گمراہی ایسی چیز ہے، یہ کسی بھی مرحلے پر جو ہے وہ آپ کو پکڑ سکتی ہے۔ ارے آپ سوچئے کہ بھائی حضرت اتنے شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ، جتنے صوفیاء ہیں ان میں سے ایک بھی صوفی آپ کو نہیں ملا جس کی تائید میں جو ہے آپ پیش کر سکیں گے دیکھیے فلاں صوفی نے بھی ان کو منافق مانا، پیش کیجئے، چلیے یہ چیلنج قبول کیجئے آپ،
تو خود کو صوفی اسلامک بورڈ کا یہ کہتے ہیں، صوفی لفظ کہتے ہیں، تو ایک صوفی کی ہی دلیل پیش کر دیجئے. اسلامک کہتے ہیں تو کسی فقیہ مجتہد محدث کی بھی جو ہے اپنی تائید میں جو ہے وہ قول لے آئیے. تو آپ یہاں پہ کیا کہیں گے؟ نہیں بھائی میں کسی اس کو نہیں مانتا ہوں، سیدھا بھائی قرآن اور نص سے جو ہے وہ بات ہوگی. ارے تیرے نص اور تیرے اس سے کیا بات ہے؟ شیطان بھی تو وہیں سے لاتا ہے، تو وہ نہیں ہوگا. دلیل کوئی بھی دے نہیں، ہم تو یہ دیکھیں گے کہ دلیل دینے والا شخص کون ہے. تو اللہ تعالیٰ اسے گمراہ لوگوں کے جو ہے شر سے پوری امت کی حفاظت کرے. آمین یا رب العالمین.